shorn of morality, it is barbarity. پھر تو جنگل کا قانون ہے اگر اس میں اخلاقیات اور اس میں اگر صداقت کو آپ نکال دیتے ہو. سچائی اور صداقت کے بنا حکومت یا یہ ایوان یہ فراڈ ہوگا. پھر یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہوگا, یہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہوگا. پہلے تو دھن دولت چرا کے جایا کرتے تھے شریف برادران لندن میں, اب یہ انہوں نے مینڈیٹ بھی لوگوں کا چرایا ہے. تو ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ گیا ہے. اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایسے ایوان کو پوتر سمجھا جائے جنہوں نے اس ملک کے جو ہے 5 سال کا اگلا تقدیر کو لکھنا ہے یا بنانا ہے. ہمارا تو پہلے دن سے ہی یہی تھا کہ یہ جو ہے 8 فروری کا جو فارم 45 تھا اس کے مطابق ایک دھڑا جیتا ہوا تھا. ہماری پارٹی کو سیدھے 180 جو ہے نشستیں ملی تھیں, اور اگر آپ یہ اس پر جو ہے مخصوص نشستیں گنتے ہو تو 235 بن جاتی ہیں, جو 2/3 بنتی ہے قومی اسمبلی میں. اور اس لیے ہمارا تو بڑا واضح موقف تھا کہ یہ اس دن اگلا 9 فروری کا جو فارم 47 ہے یہ اس کے کمالات ہیں کہ آج ماشاءاللہ جو وزیر اعظم بنے ہیں, جو ہارے ہوئے تھے, جو ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہے نواز شریف صاحب جو ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے تھے فارم 45 پہ 8 فروری کو عوام نے مسترد کیا, ان کو بھی ساتھ ہی ایوانوں میں بٹھا دیا. اور پھر جو خواجہ آصف صاحب ہماری ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے تھے وہ بھی ماشاءاللہ اب ایوان میں بیٹھے ہوئے, اغلباً جو ہے وہ حلف بھی لیں گے. حسن اقبال صاحب جو ہارے ہوئے تھے وہ بھی نہ صرف حلف لیا ہے بلکہ میرے خیال میں وہ وزیر بھی بن جائیں گے. سو اگر جیسے میں نے اب یہاں بھی عرض کیا کہ فارم جو ہمارا ساہیوال کا جو NA-97 تھا 141 NA-141 ساہیوال کی آج لگا ہوا تھا, اس میں بھی 1335 کو 335 بنا دیا, 1000 اس کا اڑا دیا. اور اسی طرح 32 پولنگ اسٹیشنز میں سے 16,000 کو کم کر کے ان کو ہرا دیا گیا. اور وہ نظر آ رہا تھا فراڈ جو ہے کیا ہوا, اور اب تو آشکارا ہو گیا جو خود الیکشن کمیشن نے آفیشیل ویب سائٹ پر جو جاری کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے مینڈیٹ کو پہلے ریسٹور کریں. اگر ان ایوانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلیں اور جمہوریت کا پہیہ آگے چلے, اور حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے جو شہباز شریف ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم. کھوسا صاحب اب تو حکومت بھی بن گئی ہے, وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں, تو ان الیکشن کمیشنز کے آپ چکر لگا رہے ہیں, ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہوگا اب کیونکہ حکومت تو بن گئی ہے, اب وہ کابینہ بھی بننے والی ہے. دیکھیں فائدہ ہو یا نہ ہو, ہم کسی فورم پر ہم نے جو ہے اپنا ہر جگہ نالش کرنی ہے, ہر جگہ اپنی آواز اٹھانی ہے, ہر جگہ عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. عوام ہم سے پوچھتی ہے, مجھ سے جو 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں مجھ سے بھی پوچھے گی کہ ہم نے تو بھائی ووٹ دیے PTI کو, ہم نے عمران خان کو ووٹ دیے, ہم نے جو ہے آپ کو اس لیے اس ایوان میں تو نہیں بھیجا کہ آپ جعلی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک فراڈ کا حصہ بنیں. سو ہم یہاں بھی کہیں گے, پارلیمان میں بھی کہیں گے, عدالتوں میں بھی کہیں گے, اور عوام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. اتوار کو دیکھتے ہیں کیونکہ سوموار کو یہاں کیسز خان صاحب کے بھی لگے ہوئے ہیں, پارٹ ہیڈ اپیلیں ہوئی بھی ہیں. سو لاہور سے ہم آج میرے پاس آ رہے ہیں, ہم جامع ایک منصوبہ بنائیں گے. باقی اسلام آباد سے دوسرے شہروں سے جو بھی ہمارے منتخب ہوئے ہیں, چونکہ لاہور کا میں منتخب شدہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں اور میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی کوآرڈینیشن میں ہیں, تو ہم انشاءاللہ سارے بھرپور انداز سے پاکستان میں عوام کا غیظ و غضب پہلے ہی 8 فروری کو جو ہے ان قوتوں کے خلاف بڑا واضح آ چکا جنہوں نے کہا کہ عمران خان نہ غدار ہے نہ باغی ہے. عمران خان کی سزاؤں کو مسترد کیا عوام نے, اس لیے ہم نے تقاضا کیا کہ عمران خان کو مخلصی دی جائے اور عمران خان کو نہیں, شاہ محمود قریشی کو بھی فوراً رہا کیا جائے, اور ہمارے جو ہے گجرات کے چودھری پرویز الہی کو بھی فوری رہا کیا جائے, ڈاکٹر یاسمین کو بھی رہا کیا جائے, اعجاز چودھری کو بھی رہا کیا جائے, صنم اور دیگر ہمارے جتنے 9 مئی کے قیدی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے. سو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو, خدا را آپ سیاست میں مت پڑیں. ہم نے جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کیا ہے, اس کو انڈورس کیا ہے حکومتی بینچوں نے, بلاول بھٹو نے بڑا واضح طور پر اس کو انڈورس کیا ہے, اور اس نے KPK کے چیف منسٹر جس نے کہا کہ مجھے 7 دن کے اندر 9 مئی کے سارے کیسز ختم کر کے جو ہے رپورٹ کی جائے, اس کو بھی انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ
ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے اور اس کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی آئے کہ کیا یہ آرکیسٹرڈ موو تھی عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور 9 مئی کا یہ جو ہے افسانہ گھڑا گیا ہے, یا اس میں اگر کوئی صداقت ہے تو کون اس میں انوالو ہے اور کون نہیں ہے. خوجہ صاحب, آپ نے قرارداد جو پیش کی ہے عمران خان کو سیاسی محاذ پر باہر نکالنے کے لیے, کیا اب عدالتی محاذ سے اب مایوس ہے اور سیاسی محاذ پر آپ نہیں, نکال عدالتی سکتے ہیں؟ محاذ پر ہم کر رہے ہیں اور کل لگا ہوا ہے, آج بھی لگا ہوا ہے, ابھی میں جا رہا ہوں اسلام آباد میں. کیا آپ نے پروگرام, کیا تیاریاں کی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی پاکستان نے اس لیے نہیں بلایا ہے سیشن کے, ابھی تو تکمیل مکمل ہی نہیں ہوا ہے. ایوان یہی بلڈوز کیا انہوں نے پنجاب میں, مخصوص نشستیں جو ہے سب سے بڑی پارٹی کو نہیں دی گئی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی یہ جو ہے مخصوص نشستیں دینا ان کا فریضہ ہے, اس لیے کہ ایوان مکمل نہیں ہوتا ہے. جب تک ایوان میں یہ مخصوص نشستیں نہیں دیتے پاکستان تحریک انصاف کو, یعنی وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے جس کا, تو اس کے بغیر یہ کیسے بلا سکتے ہیں, اور اگر بلا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی آپ لوگوں کی؟ شیر افضل صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم 1-1 روپے کا حساب لیں گے ان سے. نہیں, ظاہر ہے کہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو بھی ہم جو ہے مؤثر طریقے سے ہم 1-1 پائی کا بالکل حساب لیں گے ان سے, اور یہی ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام بھی یہی ہوتا ہے. سو آپ کتنی مؤثر ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی مؤثر جو ہے اپوزیشن ہوتی ہے. ہم عوام کے حقوق کی بات کریں گے, عوام کے مسائل کی بات کریں گے, ان سے جو بھی مہنگائی انہوں نے جو بھی بد نظمی اور جو بھی بد انتظامی کی ہے اور کریں گے ہم اس کا. اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے تیار ہے؟ اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے مخصوص نشستوں کی امید ہے الیکشن کمیشن سے؟ وہ پارٹی کا استحقاق ہے جس کو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو. یہ کہ وکیل تو اسمبلی میں پہنچ گئے لیکن خان صاحب ابھی تک اڑیالہ جیل. انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائے گا. خان صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, وہ انشاءاللہ بہت جلد باہر آئیں گے, انہیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور عمران خان صاحب کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے آئے اور ان سب کو بتانے آئے ہوں کہ انشاءاللہ یہ چہرہ جب پارلیمنٹ میں آئے گا تو آپ سب باہر ہوں گے انشاءاللہ. عمران خان, عمران خان, عمران خان تیرے جانے سار بے شمار بے شمار. ابھی نون لیگ کے عمران خان انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں جن میں خواتین بھی ابھی حنیف عباسی کہہ گئے ہیں انہیں ہم چھوڑیں گے نہیں کسی صورت. اس کے بعد کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک سوال کرتا ہوں, عباسی صاحب نے جیتا ہی نہیں ہے, وہ پام پارٹی 7